پروردگارا تو بتا یہ سچے کون ہیں۔ مجالس کے طفیل، آج شیعہ قوم اسلام کی فتح منا رہی ہے، آج اسلام کو فتح اور کامیابی اہل بیت کے صدقے میں ملی۔ میں نے جس آیے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا بطفیل مجالس، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم شیعہ قوم کے بچے کو علم ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار حضرت انسان سے دو امر چاہ رہا ہے، دو حکم فرما رہا ہے۔ پہلا حکم کہ تقوی اختیار کرو۔ اہل بیت کا بھی یہی شیوہ رہا، پیغمبر سے لے کر مہدی آخر الزمان تک ہر ایک کی وصیت یہی رہی ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین نے مولا حسن مجتبیٰ سے فرمایا، بیٹا حسن اتقوا اللہ ونظم امرکم، تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو۔ تقوی کا انسان سے تقاضا کیا گیا ہے۔ آیت کی ترتیب دیکھے، ہمارے محترم امینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دو خطباء کی موجودگی میں ایک طالب علم جسارت کر رہا ہے، مولانا قمر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور مولانا امینی صاحب بھی۔ میرے لیے اعزاز بھی ہے، یہ امتحان بھی ہے، بلکہ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، میں عرض کرتا چلوں۔ اہل بیت کے ہاں بھی مقابلے ہوا کرتے تھے، مولا حسن قرآن پڑھتے، مولا حسین سنتے، مولا حسین قرآن پڑھتے، مولا حسن سنتے۔ ایسا مقابلہ چل رہا تھا کہ حسن مجتبیٰ آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ پریشان ہو گئے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ فوراً ذہن میں آیا، بھائی حسین سے کہتے ہیں کہیں بابا علی میری تلاوت تو نہیں سن رہے۔ ہاں، جب دیکھا گیا، محسوس کیا گیا تو امیر المومنین بیٹھے اپنے بچوں کی تلاوت سن رہے تھے، تو جہاں علی ابن ابی طالب سننے والا ہو تو وہاں امام حسن عاجز آ جاتے ہیں۔ بہرحال اس سے محترم اور معتبر برادر میرے لوگ موجود ہیں، میں ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے حضرت انسان کو دو طرح کا حکم دیا گیا، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اسی آیت پہ مختصر سی آج کی مناسبت سے گفتگو۔ کون ہیں یہ سچے؟ اللہ نے حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ سچ کا متضاد ہے جھوٹ۔ پیغمبر کی حدیث ہے، کوئی بندہ تب تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ کی نفی نہ کرے، جب تک وہ جھوٹ سے اعلان بیزاری نہ کرے۔ یہ آیات، یہ محافل، یہ جشن در حقیقت ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب اہل بیت کے دروازے کے علم کے متلاشی ہے۔ پیغام کیا ہے آج مباہلہ کا؟ دو سے تین باتیں آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ جب تک انسان جھوٹ کی نفی نہ کرے، جھوٹ سے اظہار بیزاری نہ کرے، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ اور ساتھ ہی اسی روایت میں فرمایا وہ جھوٹ مزاح میں بھی کیا جائے تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی دیدہ دلیری دیکھیں، مانتے سچوں کو ہے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ آج کل کیا ہے؟ بہت عام ہو گیا ہے، جس کو کچھ بھی نہ ہو وہ یہی کر دیتا ہے۔ تو پروردگارا تو بتا یہ سچے کون ہیں؟ ہم نے جب قرآن مجید میں تلاش کرنا شروع کیا
تو ہمیں یہ آیت نظر آئی فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں سچوں کا